پہلی خبر ہے ٹرمپ اسرائیل بورڈ، جس میں ہمارے فیلڈ مارشل شہباز شریف صاحب اور جناب بلاول بھٹو صاحب، جناب اسحاق ڈار صاحب بڑے خوشی و خضوع سے دستخط کر کے آئے ہیں اور ان سے بیانیہ نہیں بن پا رہا۔ پہلی جو ڈراپ سائٹ ہے، ڈراپ سائٹ نیوز، امریکہ میں دو نوجوان ہیں، وہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ انہوں نے جو مسودہ ٹرمپ بورڈ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ سامنے لیا ہے، اور اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، جو قرارداد ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بورڈ ہے، بورڈ کی طرف سے اپنی نوعیت کی یہ پہلی قرارداد ہے، اور امریکی حمایت یافتہ گورننگ اتھارٹی کے ڈھانچے کی تفصیلات اس میں فراہم کی گئی ہیں، اور جو غزہ پر مکمل قانون سازی، ایگزیکٹو اور عدالتی کنٹرول سنبھالے گی، اور بشمول ہنگامی اختیارات بورڈ آف پیس کا بیان کردہ ہدف غزہ کو ایک تخلیقی اور غیر فوجی ریاست بنانا ہے، غیر فوجی زون بنانا ہے، ریاست نہیں، غیر فوجی علاقہ بنانا ہے، اور جو اس کے پڑوسیوں کے لیے خطرہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا غزہ آباد کرنا ہے، غزہ کو ایسا علاقہ بنانا ہے جو اسرائیل کے لیے خطرناک نہ ہو اور اس کے لیے کبھی بھی خطرہ نہ بنے، اور اس کو غیر فوجی بنانا ہے۔ یہ ہے بنیادی مقصد اس بورڈ کا، اور اس بورڈ میں شامل ہوئے ہیں جناب فیلڈ مارشل جناب شہباز شریف اور جناب بلاول بھٹو اور جناب اسحاق ڈار صاحب، کیونکہ اس وقت موجودہ رجیم جو ہے وہ ساری کی ساری اس میں شریک ہے۔ اب اس میں اور جو بات کہی گئی ہے اس میں جو بورڈ کے ممبر ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور اس بورڈ کے ممبرز میں یہ باقاعدہ طور پہ پہلا ڈاکومنٹ آیا ہے، سرٹیفائیڈ ڈاکومنٹ کہتے ہیں اس کو، تو وہ آ گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اس بورڈ میں فلسطین کے علاوہ باقی سارے ہیں، یعنی فلسطین کا کوئی نمائندہ اس میں نہیں ہے ایگزیکٹو بورڈ میں، اور اس کی آگے جا کے بنیادی مقصد وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ غیر فوجی علاقہ بنانا ہے۔ اس بورڈ میں جو مارکو روبیو ہیں، جو وزیر خارجہ ہیں، وہ اس میں موجود ہیں جی، اس ارکان میں، اور جو کہ خصوصی ایلچی ہیں اسٹیورٹ کوف وہ موجود ہیں، اور برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر ہیں، ٹرمپ کے داماد اس میں ممبر ہیں جی، اور وہ موجود ہیں، ورلڈ بینک کے صدر اجے پنگا شامل ہیں جی، اور نائب قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ شامل ہیں، اور یہ بورڈ ہے، اور اس بورڈ کا مقصد ایک ہی ہے، اور اس میں کچھ چیزیں مخفی بھی رکھی ہوئی ہیں، اور صرف دو نمائندوں کا نہیں بتایا کہ دو کون سے اور نمائندے ہیں جو کہ اس میں شامل ہیں، لیکن ان کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ یہ ایک بنیادی ڈاکومنٹ ہے جس کے بعد میرا خیال ہے کہ سب کو سمجھ آ جانی چاہیے، اور پاکستان میں جو جھوٹ بولا جا رہا ہے اس جھوٹ سے باز آ جانا چاہیے۔ اسی لیے اس بورڈ کے بارے میں پاکستان کے اندر کم از کم کسی کو بھی نہیں معلوم کہ اس میں لکھا کیا ہے اور یہ معاہدہ کیا ہوا ہے، اور یہ اس کے اندر ہی ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے کہ اس بورڈ آف پیس کا مسودہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر زونز اور کنٹرولڈ سویلین پروٹیکشن کوریڈور قائم کرے گا، جس کا گشت جو ہے بین الاقوامی اسٹیبلائزیشن فورس کرے گی، اور رسائی ان افراد تک محدود ہوگی جنہیں ایگزیکٹو بورڈ اور اعلیٰ نمائندوں نے منظوری دی ہوگی۔ غیر متعینہ آپریشنل اور سیکورٹی کے تقاضوں کے مطابق حدود متعین کی جائیں گی، اور عارضی آئی ایس ایف کی قیادت امریکی میجر جنرل کریں گے، اور جس کے بورڈ کے چیئرمین ٹرمپ اور کو مکمل طور پر کمانڈروں کی منظوری یا ان کی جگہ لینے کے ساتھ ساتھ مستقبل کی قیادت کرنے والے ممالک کی منظوری دینے کا اختیار ہوگا۔ یہ جناب اس کے خد و خال ہیں، بنیادی خد و خال جو کہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں، اور قرارداد پر جو تنقید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو دوسروں کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے والوں کے طور پر کم کر دیا گیا ہے، اور انہیں ایک بار پھر اپنی قسمت کے مالک نہیں چھوڑا گیا۔ اور یہ اس کے بعد نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ جناب اس ساری صورتحال پہ نیتن یاہو نے بہت ہی دلچسپ گفتگو فرما دی ہے اور بتا دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں نیتن یاہو؟ وہ یہ کہتے ہیں نیتن یاہو جی کہ افواہیں چل رہی ہیں کہ اسرائیل غزہ کو حماس سے
پاک کرنے سے پہلے تعمیر نو کی اجازت دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ غزہ میں ترک اور قطری فوج تعینات کی جائے گی، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت دے گا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو نیتن یاہو نے یہ سارے معاملات، شکوک و شبہات دور کر دیے ہیں۔ اب اس کے بارے میں مریم صاحبہ اور ہماری جو اس وقت موجودہ رجیم ہے، یہ ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں وہ ذرا سن لیجئے۔ اور یہ رپورٹ میرے سامنے پڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی اخبار کیوں لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ اسرائیل سے روابط رکھنے میں کوئی حرج نہیں رکھتی۔ ہم اس بارے میں کوئی بات لکھنے اور بولنے کو تیار نہیں۔ ہم تو اس سے بھی بے پرواہ ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ہم کشمیر پر حق حاکمیت کھو دیں گے اور جنوبی ایشیا میں 5 اگست سے جاری کھیل اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ پیر کو یعنی کہ اس وقت کا ہے کہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا ہے، جس کی اسرائیل کی جانب سے تصدیق مگر سعودی عرب کی جانب سے تردید کی جا رہی ہے۔ یہ اس وقت کے زمانے میں جی یہ ہماری جو جعلی دانشور ہیں وہ یہ فرما چکی ہیں، اس وقت فرمایا تھا جو یہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ یہ تو ہے حقیقت حال، ہم نے آپ کو بتا دی کہ قوم کو لیکن نہیں بتایا گیا، کیونکہ جب تک نہیں بتایا جائے گا اس وقت تک یہ شکوک و شبہات رہیں گے۔ اگلی خبر، اب ساری صورتحال میں کیا ہو رہا ہے جی، اس ساری سچویشن میں اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ایران پہ حملے کا خطرہ ہے اور تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور سارے اس ریجن کو، پورا ریجن اس وقت جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے فوری طور پہ ایران نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ اگر کسی کی سرزمین، کسی ملک کی سرزمین ایران کے خلاف ہوگی، فضا استعمال ہوگی، زمین ہوگی اور اس کی جو سمندری حدود استعمال ہوگی، تو وہ اس ملک کو نشانہ بنائے گا۔ اور اس میں اب ایران کی حفاظت کے لیے روس اور چائنا جو ہیں وہ اس کی پشت پر کھڑے ہیں، اور ہم اس ریجن کو چھوڑ کر ہم امریکہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور ہمارا امریکہ کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے، اور ادھر ایران، افغانستان، رشیا، چائنا، انڈیا، یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہمارے حکمرانوں کا ویژن ہے 2024۔ تو بہرحال یو اے نے یہ کہا ہے کہ جی یو اے نے مکمل طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہماری ایران کے خلاف نہ ہماری فضائی حدود استعمال ہوگی، نہ زمینی حدود استعمال ہوگی، نہ ہی ہماری جو ہے وہ سمندری حدود استعمال ہوگی۔ ہمارے دریا، ہمارے سمندر، ہماری فضا، ہماری زمین ایرانی حملوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ دوسری جانب سعودی عرب کے فرمانروا، سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بات ہوئی ہے پریزیڈنٹ آف ایران کی، اور محمد بن سلمان نے بھی دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ سعودی عرب کسی بھی صورت میں ایران پہ حملے کے معاملے میں کسی بھی ایسے ایکٹ کی مخالفت کرے گا جس کا مقصد ایران پہ حملہ کرنا ہو۔ سعودی عرب ایران کے خلاف کسی بھی حملے کو ناقابل قبول سمجھتا ہے اور کسی قسم کی جارحیت، دھمکی یا اشتعال انگیزی کی مخالفت کرے گا۔ اور یہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ایرانی صدر مسعود کو یقین دہانی کروا دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں بھی جو پاکستان میں بھی پاک ایران بارڈر پہ ہمارے بھی جو ٹروپس ہیں وہ منتقل ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت پاک ایران بارڈر کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنا ہے کہ درون خانہ ہماری چائنا کے ساتھ کوئی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ابھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ چائنا بھی ہم سے ناراض اور سعودی عرب بھی ہم سے ناراض، اور یہ ہے ہماری اس وقت کی جو پالیسی ہے ٹرمپ اسرائیل بورڈ میں شمولیت کی پالیسی۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہے جناب، ہمارے پاس بلومبرگ نے رپورٹ دی ہے، اور وہ ہے چائنا کے 2 سینئر موسٹ جرنیل، بلکہ فوج کے سربراہ، وہ قابو آئے، پہلے ایک قابو آیا اور اس کے بعد دوسرا، اور دونوں کے خلاف ٹرائل شروع ہو گیا ہے،
اور دونوں کے خلاف سنگین الزامات ہیں، اور الزامات ہیں کہ یہ امریکہ کے لیے جاسوسی کر رہے تھے اور ان کو جوہری ہتھیاروں کی معلومات دے رہے تھے۔ بلومبرگ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چین میں ایک فوجی بغاوت کی کوشش کی گئی جس کا مقصد شی جن پنگ کا تختہ الٹنا تھا، یعنی کہ جو ایران میں کوشش کی گئی وہی چائنا میں بھی۔ مبینہ طور پر 2 اہم جنرلوں کو ان کے اہل خانہ اور 3300 فوجی اہلکاروں سمیت حراست میں لے لیا گیا ہے، اور آگے جا کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین پر شی جن پنگ کے خلاف بغاوت کو منظم کرنے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور مبینہ طور پر یانگ کے وفادار فوجیوں اور صدارتی حفاظتی تفصیلات کے درمیان فائرنگ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں شی جن پنگ کے کئی محافظ زخمی یا ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے۔ اور اس کے بعد چیف آف جوائنٹ سٹاف لی زونی کے منصوبوں میں مبینہ طور پر پریزیڈنٹ کے خلاف ریاستی بغاوت کرنے کے لیے فوجیوں کو متحرک کرنا شامل تھا، اور مطلوبہ نعرہ تھا پارٹی بچاؤ قوم بچاؤ، اور مبینہ طور پر اندرونی حلقے افراد کی طرف سے مبینہ دھوکہ دہی کی وجہ سے منصوبہ ناکام ہوا، اور دونوں جنرل سخت کنٹرول اور تفتیشی نگرانی میں ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ اور 3000 فوجی اہلکاروں کے مبینہ حراست میں لیا گیا ہے، اور منصوبے کے سامنے آنے کے بعد جنگی تیاریوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، فوجیوں کی نقل و حرکت روک دی گئی ہے، اور موبائل فون ضبط کر لیے گئے ہیں، اور بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا مہم چلائی گئی۔ یہ تمام واقعات چینی فوجی مشقوں کے ساتھ موافق ہیں، اور جو تائیوان پر حملوں اور اس کے حکام کی تیاری کی نقل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین کی عوامی جمہوریہ چین کی وزارت قومی دفاع نے جنرل جانگ پوشیا اور لیو ینلی کے خلاف تحقیقات کے آغاز کی باضابطہ طور پر تصدیق کی ہے، اور اس کی سرکاری وجہ ضبط اور قانون کی سنگین خلاف ورزیوں کا حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ جملہ اکثر بدعنوانی سے منسلک ہوتا ہے، اور اصل جو فوجی بیان بغاوت کی کوشش اور فائرنگ کے بارے میں معلومات اس مرحلے پر غیر مصدقہ ہیں۔ اس طرح کے دعوے بنیادی طور پر سوشل میڈیا اور اپوزیشن میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے گردش کر رہے ہیں، اور مغربی ایجنسیاں رائٹرز بلومبرگ اسے یی جن یونگ کے فوجی اشرافیہ سے پاک کرنے اور ایک دور کے طور پر اس کا زیادہ اندازہ لگاتی ہیں، یعنی وہی کچھ جو ایران میں رجیم چینج آپریشن کرنے کی کوشش کی، وہ چائنا میں بھی وہ کہتے ہیں جی یہ افواہیں ہیں کہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی، ایران میں بھی اور چائنا میں بھی۔ صرف پاکستان میں جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن میں امریکہ کامیاب ہوا، اور ایک سائفر آیا اور ڈونلڈ لو نے ایک گریڈ 20 کے افسر نے پاکستان کی حکومت کا تختہ الٹوا دیا۔ یہ پاکستان کی لیڈرشپ میں اور ایران اور چائنا اور تگڑے ملکوں کی لیڈرشپ میں یہ فرق ہوتا ہے، جو کہ ہم بڑے واضح طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے جی اگلی خبر ذرا پاکستان کی داخلی سیاست کے حوالے سے۔ شہریار افریدی صاحب نے ایک تو جمعرات کو یعنی کہ کل اعلان کیا ہے کہ کل وہ آئیں گے اڈیالہ اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آئیں گے، اور ان کا نام جیل کے حکام کو پہنچا دیا گیا ہے۔ دوسرا، انہوں نے اتوار کے لیے اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اتوار کے روز وہ کر رہے ہیں سہیل افریدی 1 فروری اتوار کے دن خیبر کی اقوام کا جرگہ، خیبر کی یعنی کہ علاقہ خیبر جو ہے اس کی اقوام کا جو جرگہ ہے اس کو بلا رہے ہیں، اور یہ فٹ بال اسٹیڈیم میں ہوگا، اور جرگے میں پوچھا جائے گا کہ آپ اپنی مرضی سے طرح سے بے دخل ہوئے یا پھر زبردستی گھر چھوڑنا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام کو جی واپس جو ہے وہ آباد کرنے کا، واپس طرح میں منتقل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔